الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتول. تھوڑی سی مختصر بات عرض کر دوں آج. جو حق تعالی جل شانہ ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے اور ایسی ہی بات نکلوائے کہ جو اللہ جل شانہ جس سے خوش ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا حضور صلی اللہ سے مانگی ہے، امتی کو سکھائی ہے. اخلاص بھی اس میں ہے کہ اللہ ہم کو ایسی بات کی توفیق عطا فرما جس کو آپ پسند فرماتے ہیں. لما تحب وترضى جس سے آپ راضی ہیں. من القول والعمل بولنا ہو یا کام کرنا ہو، عمل ہو، ہمیں آپ کی خوشندی کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. تو تھوڑی سی بات، اللہ جل شانہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارا کام بھی بن جائے گا. بات اصل میں اس طریقے سے کہہ دوں میرے بھائیوں کہ ابھی آج جو ہے وہ 27 کی تراویح ہو گئی، 3 تراویح باقی ہے یا 2 باقی ہے، جو بھی اللہ جل شانہ علام الغیوب ہے. اور اسی طریقے سے اتنے ہی دن باقی ہے رمضان مبارک. اور پورے رمضان آپ یہاں بھی سنتے ہوں گے اور علماء کرام سے سنا ہوگا کہ اس میں اللہ جل شانہ نے بڑی برکات نازل فرمائی ہے. میں نے تو کل دعا میں کہا تھا کہ میں نے کہ اللہ تعالیٰ آخری رات تک ہمیں انتظار نہ کرائیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، ہے نا. یہ تو بخشش کی سامان تلاش کرے. حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت بہت وسیع ہے. افطاری کے وقت بھی جو ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کی طفیل کے اندر میرے سب گناہوں کو معاف فرما دے. میں نے اپنے دوستوں کو کچھ جو ہے لکھ کر بھی دے دی، لکھوا کر دے دی کہ اس کو پڑھ لیا کرو افطار کے وقت 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، میرے سب گناہوں کو معاف فرما دی. اس میں رحمت کا لفظ آیا ہے. اور دین کا دار و مدار اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار و مدار رحمت ہی کے اوپر ہے. میرے بھائیو اگر یہ رحمت نہ ہوتی نا تو ہمارا تو کچھ کام بنتا ہی نہیں. خداوند قدوس نے خود اعلان فرما دیا قرآن پاک میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو رحمت کا لفظ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ربنا وسعت کل شیء رحمہ، تیری رحمت ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. اور تو رحمان رحیم ہے ہی ہے. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جب بندہ دعا مانگنے سے پہلے یہ کلمات کہہ لیتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا ارحم الراحمین. اور یا ارحم الراحمین کو کتنی مرتبہ کہے؟ 3 مرتبہ. اگر آپ کو پہلے والے کلمات یاد نہ ہو تو یہ مستقل الگ بھی ہے یا ارحم الراحمین. اتنے الفاظ کہنے کتنے، اتنا تو یاد رہے گا نا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اتنا تو یاد رہے. کیا ہے یا تو بولنی. ہاں وہ پناما سے ٹیلی فون آیا، تمہاری تمہارا تعارف پوچھتے تھے کہ یہ کون صوفی صاحب ہے. انٹرنیٹ سے بیان سن رہے ہیں تو کہا آپ میرے کو پوچھا یہ صوفی. میں نے کہا وہ یہ سامنے بیٹھا ہے ایسا یہ بیان سنتے ہیں نا. تو جو ہے وہاں سے ابھی کچھ دن ہوئے ٹیلی فون آیا پناما سے،
تو بھائی سفی یاد رہا کیا؟ یا ارحم الراحمین. وہ جو پہلے کلمات بھی اگر یاد کر لو حدیث پاک میں ہے. حسین نے اس کو بہت ترتیب سے نقل کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اور آخر میں یا ارحم الراحمین. فرمایا جو اپنی دعا سے پہلے ان کلمات کو پڑھ لے گا، خاص کر کے یا ارحم الراحمین کو، تو اس کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت یا ارحم الراحمین کو درمیان میں بھی لایا کرو. اتنا کلمہ تو بہت آسان ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی، حضور نے جو فرمایا بس کام بن گیا. درمیان میں بھی یعنی تھوڑی دعا مانگی، چاہے آپ اردو میں مانگو، چاہے گجراتی میں مانگو، چاہے فارسی میں مانگو، چاہے انگلش میں مانگو، کسی سب زبانوں کو اللہ جانتا ہے نا، جو زبان آپ کو آسان ہو. اور دعا مانگتے مانگتے درمیان میں کیا کہیں گے؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یہ رحمت کا لفظ لایا کرو. حق تعالیٰ جل شانہ کی اللہ تو جانتے ہی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے سامنے کیا پیش کرو؟ اس کی رحمت کو پیش کرو. تو جب رحمت کو پیش کرتے ہیں تو ذریعہ رحمت کیا ہوتا ہے؟ کیوں سکتا ہے؟ شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی طرف کتاب کی نسبت کی گئی تذکرۃ الاولیاء. فرید عطار کو تو جانتے ہیں، میں کوئی مرتبہ ذکر کرتا ہوں، یہ سارے اہل اللہ لوگ، اللہ والے. ان اللہ والوں کا جب تذکرہ آ جاتا ہے نا تو مجلس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. تو ایک اللہ والے نے کہا جب ان اللہ والوں کا رنگ آ جاتا ہے تو مجلس کا رنگ بدل جاتا ہے. تو کیا سوچتے ہو جب صحابہ کا ذکر آ جائے تو پھر کیا سوچتے ہو جب حضور کا ذکر آ جائے؟ مجلس کا رنگ بدل جاتا ہے نا. کہنے والے کے دل بھی کھلتے ہیں اور سننے والوں کے دل بھی کھل جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ دیکھو آ گئے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ان کو. ہم نے کہا بلایا سے ہم تو اللہ کو ایک مان دیتے یا اللہ، اور اللہ کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیارا نبی مانتے ہیں، اور یہ سارے غلامان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء. اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے یہ رحمت کے اوپر. ان کا نام ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں. مجھے تو آج کل ایسی باتوں کو بیان کرنے سے ذرا ڈر لگتا ہے. ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہ بھائی چیز وہ چیز چکھی ہوئی نہیں ہے نا. اس کی مثال ایسی ہے کہ آج سے اگر 150 سال 150 ایئرس یا 200 سال پہلے کسی کو یوں کہے کہ لوگ چاند میں جا کر بیت الخلا بھی بنائیں گے تو وہ پاگل ہو گیا، جلات لگ گیا اس کو، ہے نا. لوگ چاند میں جائیں گے اور وہاں سے مٹی لے کر آئیں گے، مٹی بتائیں گے لوگوں کو، تو پاگل ہو گیا. یا آج سے اگر 600 سال پہلے اگر یوں کہہ دے کہ آدمی جو ہے یہاں سے لے کر جدہ تک جو ہے 5 گھنٹے کے اندر اوپر اتنا دور اڑتا ہوا پہنچ جائے گا، اور اکیلا آدمی نہیں، 300-400 آدمی ساتھ میں، اور سب کا کھانا اور پاخانہ بھی، کھانا اور کوئی مانے گا چیز سے اس کو تو فوراً لے جاتے ہیں کہ لے جاؤ کہ مجبوری وغیرہ کوئی جن نکالنے والا ہو تو ہے نا، کس سے جن نکالے، مانتے ہو. تو آج وہی حال ہو گیا ہے. اولیاء کرام رحم اللہ کی ذاتوں کو ہم لوگوں میں سے اکثر نے دیکھا نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اس لیے بیان کرنے سے ذرا تھوڑا ڈر لگتا ہے. کہیں ڈر یوں لگتا ہے کہ کہیں کوئی برا کلمہ نکال لو گے تو پھر کیا ہو جائے گی، ہماری کشت ڈوب جائے گی. لیکن ہے بات حقیقت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، تعلق مع رسول سے، اور پھر اللہ جل شانہ کے رسول سے تعلق مضبوط ہوتا ہے یہ غلامان محمد سے تعلق پیدا کر کے، ہے نا. دیکھو یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا حضرت شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں. لکھتے ہیں فرید عطار کہ ایک دن جو ہے یہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کون؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. یہ کھڑے ہو گئے. کتنے بڑے اللہ والے تھے؟ پہلے اللہ والے تھے ان کو بتا دوں آپ کو، یہ تاریخ فرشتہ میں دوسری بات عرض کرتا ہوں، پھر یہ قصہ آپ کو بتاتا ہوں. تاریخ فرشتہ بہت ہی معتبر کتاب، کئی جلدوں میں ہے اور اصل ہے عربی میں، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے. علماء سب اس کو معتبر مانتے ہیں. اس کا نام کیا؟ تاریخ فرشتہ. بہت ہی جیسے احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے ویسے تاریخ فرشتہ. تو اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ اور اللہ والا تھا. تو یہ جو ہے کسی جگہ کے اوپر جو ہے لڑائی کر رہا تھا اور کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اور بھی ایسا لگا کہ دشمن اس کے اوپر چڑھ بیٹھیں گے. تو ایک دم پریشان ہو گیا. تو اس کو یاد آ گیا کہ میرے پاس شیخ ابو الحسن خرقانی کا کرتا ہے نا، شیخ ابو الحسن
یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے، ارے کیا رکھا ہے، تم نے چکھا نہیں ہے اس لیے کیا رکھا ہے. ایک مرتبہ جو چکھ لوگے نا تو پھر مارے مارے پھرو گے. ایک مرتبہ جو چکھ لوگے تو سمجھ. اور یہ حضور سے ہی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے سر کے اندر ایک بال مبارک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں کسی بھی لڑائی کے اندر پیچھے نہیں ہٹ سکا. جس دن وہ ٹوپی گھوم گئی مجھے پیچھے ہٹنا پڑا. یہ وہاں سے ہی چلا رہا ہے ایک بال مبارک. کن کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہی چلا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ دیکھا کہ اب دشمن چل بیٹھیں گے تو ان کو یاد آیا تو جلدی سے اس کو منگوایا. منگوانے کے بعد اس کو زمین پر بچھایا سیدھی کی جگہ پر اور اس کے اوپر سر رکھا. کرتی کو سیدھا نہیں کیا. بہت غور سے سننا. شرک حرام. ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اللہ نے دی ایسے آسمان سے ہیرا نیچے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر. پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لی. اتنا یہ برباد ہو گیا. دیکھا آپ نے شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ سب معاف کرتے ہیں. یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جگہ جگہ پر ہے. تو یہ جو ہے نا اور لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک بھی نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم شرک نہیں کرتے. میں نے کیا کہا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کرتا منگوایا اور کرتا منگوانے کو سجدے کی جگہ پر بچھایا. اس کو سجدہ نہیں کیا. اور اس پر کیا کیا؟ سجدہ کیا اور سجدے میں کہ اے اللہ یہ جس تیرے پیارے بندے کے کرتے کے اوپر میں نے سر رکھا ہے تو ان کے طفیل کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما. ابھی تو اس سجدے سے سر نہیں اٹھاتا اور پھر دشمن بھاگ گئے. دشمن لکھا آپ نے. یہ کون ہو گئی بات؟ رات کو سو گئے. پھر یہ واقعہ پیش آیا تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود خواب میں دیکھ رہا ہے. یہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ذرا تم سے ناراض ہوں. ذرا کیا کہا؟ یہ میٹھی ناراضگی. کسی نے کہا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. کہا کیوں حضرت ناراض ہے آج تو میں آپ کا بہت. کہا نہیں تو نے جو کرتے کے اوپر میرے کھڑکے کے اوپر میرے کرتے کے اوپر سجدے میں سر رکھا اور اللہ جل شانہ سے مانگا. ارے تو یوں مانگ لیتا کہ یا اللہ تعالیٰ سامنے والے سب کو مسلمان بنا دے، سب کو اللہ اسلام دے دیتا، سب کو اسلام نہیں، کوئی بھی وہاں سے جاتا نہیں. اور تو کامیابی نہیں لے بلکہ کیا ہوتا سارے سب کو مسلمان اپنے ساتھ لے کر آتا. تو نے اتنی کوتاہی کی. یہ خواب کتنے بڑے بزرگ تھے اللہ والے. کہا یہ میں اس کرتے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمہیں یہ عطا فرما دیتا. سمجھے؟ یہ بزرگان دین اپنے حالات زندگی میں تو کم بیان کرتے ہیں لیکن خواب میں زیادہ بیان کرتے ہیں، ہے نا. زندگی میں تو کم بیان کرتے ہیں لیکن خواب میں کیا کرتے ہیں؟ خواب میں ممانعت نہیں ہے. خواب میں ممانعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ممانعت. تو یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ابو الحسن خرقانی کا. میں نے کہا اتنے بڑے بزرگ ہیں. تو ایک دن یہ نماز پڑھ رہے ہیں رات کو. اب یہ شیخ فرید نصار لکھتے ہیں. وہ پہلی بات کس کی ہے؟ تاریخ فرشتہ کی. یہ شیخ فرید نصار رحمۃ اللہ علیہ تصویر اولیاء میں لکھا ہے کہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں بڑے خوشبو اور خوشبو کے ساتھ. نہیں اتنے بڑے بزرگ حال ہی کیا ہوگا تمہاری طرف میری طرف تھوڑا ہے. ہم نے آگے 20 رکعت پڑھی تو 10 رکعت میں سموسا اور 5 رکعت میں کشتر اور 5 رکعت میں شہری کا بلاؤ. تو بھی اللہ قبول فرمائے گا. جاؤ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہم اللہ کی رحمت سے اللہ نا امید ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے وہ تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں. تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، نا امید نہیں ہے. اس چیز کے ساتھ بھی قبول ہے. ہم کہہ دیں گے یا اللہ پلاؤ بھی یاد کیا، کشتر بھی یاد کیا، تو نے پیڑ لیا تھا اور ہم کمزور ہے. ہم جو ہے ابو الحسن خرقانی تو ہے ہی نہیں. اللہ تو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے. مولا کریم تو معاف فرما دے. اللہ کہتے ہیں جو عاجزی کرنا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا. جیسے ابو الحسن خرقانی تو نہیں لیکن اس کے پیچھے تو لگ جا سب میں. سمجھے نا؟ اس کے پیچھے لگ جا. اس لیے کہ ہوائی جہاز میں یا کسی ٹرین کے اندر لندن سے گلاس ہو جاؤ گے اور اس میں فرسٹ کلاس بھی ہوتا ہوگا. نہیں آج تک میں یہاں کے ٹرین میں بیٹھا نہیں ہوں، ہے نا. تو مجھے پتہ ہوگا نا فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس ہوگا نا تو اور تھرڈ کلاس بھی ہوگا. تو اس میں فرسٹ کلاس میں بھی لوگ ٹکٹ لے کر بیٹھتے ہیں اور تھرڈ کلاس میں بیٹھتے ہیں. جب یہ گاڑی لندن سے گلاسگو پہنچ جائے گی تو جیسے فرسٹ کلاس والا اتر جائے گا انشاءاللہ اسے تھرڈ کلاس والا بھی اتر جائے گا. دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ جائے گی. تو ابو الحسن خرقانی فرسٹ کلاس میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم عاجزی کرتے ہو تو ان کے پیچھے لگ جاؤ گے. تو فرید نصار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب جو ہے ان کے بارے میں
تفسیر الربیہ میں کہ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت. میں نے کہا نا بار بار کہو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بار بار کہو. تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی نماز بھی عجیب تھی اور اس سے بزرگ نماز ہی بالکل ایسے جیسے کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے سوائے خدا کے. یہ اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو نہ آئے کیونکہ ہم ایسے ہے نہیں اس لیے ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے. لیکن جنہوں نے کر لیا ان کو سمجھ آتا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو ان کو غیبی آواز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تیرے اندر ابو الحسن اتنی ساری جو ہے میں نے تجھے خوبیاں دی ہے تو نے اتنا جد و جہد کیا ہے اتنی ساری خوبیاں دی ہے تو ان میں سے تو سب خوبیوں کو لوگوں کے سامنے میری مخلوق کے سامنے ظاہر کیوں نہیں کرتا. لوگوں کا کام بنے ہے نا. تو یہ بزرگ کیسے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں یہ نہیں اس چیز کو کیونکہ یہ کیا ہے یہ بہدانیت کے اعلیٰ درجے پر تھے کہ تیرے علاوہ کوئی نظر نہ ہو میرے سامنے تیرا علاوہ کوئی نظر نہ ہو کچھ نہیں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک ایسے بزرگ ہیں جن کو نظر سے دکھائی تھے کہ شاہ جو ہے وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ جن سے میں بہت جوانی میں 21 22 30 سال کی میری عمر تھی اور سب سے پہلے جب بیعت ہوا تو وہ اسی قسم کے مسجد بزرگ تھے. تو رمضان المبارک کے اندر مجلس ہوا کرتی ایک رمضان گزاری ان کے پاس میں نے یہ سب بیٹھے اگلی سب میں تو بڑے بڑے حکیم الاسلام ہوتے تھے وہاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے تھے. ہم تو ایک طالب علم ابھی ہے نا مدرسے سے ابھی تو مدرسہ چھوڑا 21 22 سال کی لیکن اتنی بات غنیمت ہے کہ حضرت ان کو خط لکھا تو جواب دیتے کہ آ جاؤ بس اتنا غنیمت ہے. تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے وہ شعر آج بھی لکھا ہوا ہے وہ جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کیا خاک میری قبر پر پھول ڈالو گے تمہیں مٹی ڈالنا نصیب نہیں ہوگی. تو مسجد ہے نا میں بھی سن رہا ہوں اور سب لوگ اس کے سننے والے آج موجود ہے ہندوستان کے اندر پرانے بزرگان دن اور ایک رسالہ اس زمانے میں نکلتا تھا. رسالہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو اب ہر مہینے جو نکلتا ہے میگزین نکلتا تھا انہیں کی خانقاہ سے اس کا نام ہے معرفت حق. اب تو مولانا ایک جامع تھے دوسرے وہ جو ہے اس کے انچارج سے نکالا کرتے تھے. تو معرفت حق جو رسالہ تھا اس کی پرانے نسخے آج بھی موجود ہے اس میں یہ شعر لکھا ہوا ہے. وہ بولا کرتے لوگوں نے کیا سمجھا اور میں بھی ان میں تھا تو مسجود ہے جذب تاریخ ہو گیا ہے کچھ لیکن تم جانتے ہو نہیں مسجد کچھ بولتا ہے جذب تاریخ ہو گیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ بات ضرور ہو گیا اس میں نہیں آ رہی ہے. اب کیا ہو گیا حج کا موسم آ گیا حج کا سیزن آ گیا یہ میرے سامنے کی بات شک لوگ ہیں نا تو پھر اللہ والے بن جاؤ گے اللہ کو چھوڑو گی اللہ کے اصل کو چھوڑو گی نہیں چکا نہیں چکا صوفی چکا نہیں آگے. ہاں یہ مرد کہتے یہ بہت اچھا ہے کھاتا ہی نہیں ہے لیکن ایک دن جو بیوی نے کاٹ کر دیا منہ میں ڈال دیا کہ دیکھ تو ابھی جاؤ روز منگاؤ ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں گھر میں کہ میرے کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے میرے کو انٹرسٹ نہیں ہے. بیوی نے کہا یہ کبھی کھاتا نہیں ایک مرتبہ اس کو سلا کر بیوی نے منہ میں ٹھوس دیا تو مزہ لیا کہا لیا ابھی روزانہ منگوایا کرو اس کو شربت روح افزا پاکستان ہے ایک مرتبہ شربت روح افزا چکھ لیا تو یہ نا یہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شربت روح افزا ہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے ہے نا تعالیٰ جل شانہ. تو یہ ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا بھائی جی ہاں شاہ اللہ حج کا سیزن آ گیا اور میں تو بیعت ہوا ابھی مجھے 1-2 سال ہی ہوئے زیادہ سال بھی نہیں ہوئے اور اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں بڑھے آدمی ہو گئے ہیں لاؤ ہندوستان کے مشہور عارف باللہ ہے مشہور ہاتھ تو دے دے پھر جو کچھ ہونا ہو جائے گا ایک مرتبہ دے تو دو وہ کام آ رہا ہے آج تک. ان کے معمولات میں سے ایک مجھے جو دیا ہے 50 سال ہو رہے ہیں آج چھٹا نہیں ہے اس کا نام ہے مناجات مقبول. مناجات یہ حضرت نے دیا مجھے یہ اور بھی کچھ چیزیں دی ہے لیکن یہ مجھے چھٹا نہیں ہے. سفر حضرت بھی جب چھوڑتا ہوں تو یوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ اپنا کوئی مجاہدہ نہیں اپنا کمال نہیں ہے لیکن میری نظر جاتی ہے میں نے کہا وہ اللہ والے نے کہہ دیا کہ اس کو روزانہ پڑھا کرنا ایک منزل مناجات حضرت تھانوی کا تیار کیا ہوا ہے نا یہ ان کو حضرت تھانوی نے دیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ حج کا سیزن آ گیا کہا چلو حج کے لیے اور پانی کے جہاز سے تو سارے گھر والوں کو لے لیا اور اس میں یہ مولانا قمر زمان جو آتے ہیں نا یہاں میرے ہم عمر ہے مرتبے تو بہت بڑے ہیں لیکن ہم عمر ہے خانقاہ میں ہم ساتھی تھے ہم عمر میں یاترا بھی یہی پڑھایا کرتے تھے مولانا قمر زمان 20 رکعت ہے نا 20 رکعت کتنی بھول پڑے حضرت کے تجھ پڑھا داماد ہوتے ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں داماد کے تجھ پڑھاتے یہ معذرت کو لے کر جاؤ حضرت بہت سارا ٹھگا ہوگا نا عید پڑھا کون پوچھنا ان کو آگے مولانا قمر زمان صاحب یہ مولانا قمر زمان صاحب ایک مرتبہ جو ہے
حرم میں ملے. بہت سال ہو گئے میں نے بھی ان کو دیکھا نہیں, لیکن پہچان ٹھیک سے وہاں رہے حرم میں مکہ مکرمہ میں. تو ایک جگہ کے اوپر میں اور یہ سامنے آ گئے اور ملاقات کی. نہ مجھے معلوم کہ یہ مولانا قمرزمان صاحب ہے, انہوں نے خود کیا یار کچھ تم پہچانی ہوئی شکل نظر آتی ہے. تو میں نے تعجب کیا کہ اتنے سال کے بعد تو کوئی بھی نہ پہچان سکے, ساری شکلیں داڑھی سب بدل گئی. وہ بھی 22 سال کی عمر کی, 30 سال کی, اور میں بھی اتنا چھوٹی چھوٹی داڑھی ابھی تو نہیں ہے نا. پھر میں نے دوہرایا ان کو, میں نے کہا کہ یہ روحانی پہچان ہے. یہ حضرت کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, حضرت کا یعنی روحانیت کام کرتی ہے. تو وہ اس میں یہ بھی تھے, اور حضرت کی بیٹی یعنی ان کی بیوی بھی تھی, سب چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. یہ پانی کے جہاز میں, ہندوستان سے پانی کا جہاز روانہ ہوا, اور روانہ ہونے کے بعد تو حاجیوں کا, بالکل حاجیوں کا جہاز جایا کرتا تھا اس زمانے میں, پتہ نہیں ابھی, سب حاجی کل حاجی. یہ گیا پاکستان سے ہو کر پھر آگے بڑھا تو پھر جو ہے رات کو تہجد کی وقت ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انتقال ہو گیا پانی کے جہاز میں. اب ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہاں دفنائے, تو وہاں سے اجازت بھی مل گئی کہ ہاں تم لا سکتے ہو, لیکن کیپٹن نے کہا کہ دیکھو تم نے اجازت لے لی, اس میں کچھ تم تھوڑا بڑا شک کرتے ہو. وہاں جانے کے بعد اگر جو انہوں نے نہیں اتارنے دیا تو ہم واپس, ہمارا قانون ہے کہ 5 میل اندر جائیں گے واپس دریا میں اور ان کو ڈالیں گے, اور تم میں سے کوئی بھی ہمارے پاس ساتھ نہیں آ سکتا. تو پھر سب نے, مولانا جامی سنگھ کا بھی انتقال ہو گیا, سب نے مشورہ کیا کہ بھائی ابھی ایسا کر لو کہ یہیں جنازے کی نماز پڑھ کر دریا میں اتار دو. تو سارے حاجیوں نے جنازے کی نماز پڑھی, پڑھائی غالباً مولانا قمرزمان صاحب نے پڑھائی, اور سارے حاجی تھے. نماز پڑھانے کے بعد کفن دفن سب ٹھیک, اور دفن نماز پڑھائے, اور پھر جو ایک تختے پر رکھا, پھر جو طریقہ ہوتا ہے پتھر مارنے کا اور نیچے, تب سمجھ میں آ گیا کہ تم خاک میری قبر پر پھول ڈالو گے, تمہیں مٹی ڈالنا نصیب نہیں ہوگی. ان کی مجذوب کی خاصیت کے اندر ایک خاص بات تھی کہ وہ بھوگوں سے بہت پوشیدہ رہنا چاہتے تھے. تو غالباً ان کی یہ دعا تھی کہ اللہ میری قبر بھی ان سے پوشیدہ کر لینا. قبر کہاں ہے, قبر ہی نہیں. ابھی حضرت شاہ ولی اللہ کی قبر ہے ہی نہیں, وہ دریا میں ہے نا. بہت سارے بزرگان دن دریا میں گئے ہیں, انبیاء بھی تو گئے ہیں, بس قبر ہی نہیں اس قسم کے. تو یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بس اسی قسم کے نماز پڑھ رہے ہیں رات کو, اور آیا کہ ابو الحسن تجھے میں نے اتنی خوبیاں دی ہے, چپ چھپا کر تو پھرتا ہے. اصل میں اللہ علام الغیوب ہے, وہ سب جانتے ہیں, لیکن وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. چھیڑ چھاڑ کرنے کی بات آئی تو ساری نے لکھا ہے غصہ کے اندر کہ ایک بزرگ رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہو اور اس کو فکر کہ تیری قبول نہیں ہے, تیری قبول نہیں ہے, کان میں آواز آ کر. آج بھی تو کان میں آواز بہت سی بڈھیوں کی تعویذ دلے بیچتی ہے, لیکن یہ جسمانی مرض سے ان کو کام آتا ہے. تو انہوں نے اپنے شیخ سے رجوع کیا کہ یہ اتنے خراب وسوسے آ رہے ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے چھیڑ رہے, کیا کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں. تو کیوں ناراض ہو گئے اتنی چھیڑ چھاڑ میں, صبر کر, بس دیکھا آگے پھر تیرا کیا مرتبہ ہوگا. تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آئی, تو ظاہر کیوں نہیں کرتا ہے؟ اب میں ظاہر کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب ظاہر کر دوں گا. تو کہا یا اللہ جیسی آپ کی مرضی, میں آپ کا بندہ ہوں, نالائق ہوں, گنہگار ہوں, آپ مجھے سر سے لے کر اللہ انکتار مسری وعلانیتی, میرے باطن و پوشیدہ سب جانتے ہیں. اگر آپ میری ساری خوبیاں ظاہر کر دیں گے تو ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کی جتنی رحمتیں مجھے معلوم ہے وہ بھی میں بھی ظاہر کر دوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہی بات سمجھو, نہ میں تمہاری خوبیاں ظاہر کرتا ہوں, نہ تم میری پوری رحمت ظاہر کرنا. تم جانتے ہو مقام ہے نا, مقام ولایت کے تو بہت درجات ہیں. بس کون یہ بولا, تو آپ نے دیکھا اللہ کی رحمت, اللہ جل شانہ نے بھی چاہا کہ سب کا ظہور نہ ہو, کیونکہ ایک ساری دنیا میں اتاری ہے, ننا نے ماں ہے, وہ ایک پوری بھی جو ظاہر ہو جائے گا نا تو ابھی جو ہے لوگ کیا کر دیں گے, بہت ساری شرارتیں مشہور ہو جائیں گے اور بہت بے خوف ہو جائیں گے. لیکن یہ رحمت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے, ایمان کے اوپر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں, میرا کہنا یہ ہے کہ رمضان مبارک تو پورا ہو گیا اور چلتا ہی رہے گا, اور انشاءاللہ دوسرے رمضان بھی آپ کو ملیں گے, سب کو ہم کو ملیں گے. اللہ جل شانہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. لیکن ابھی جو ہے یہ رمضان کو جو ختم کرنا ہے وہ اللہ جل شانہ کی رحمت کے اوپر پوری کھینچ کر ختم کرنا ہے. یہ اللہ تیری رحمت عطا فرما, یہ اللہ تیری رحمت سے میرے گناہوں کو معاف فرما. نا امیدی نہ چھائی جائے, نا امید. بلکہ حکیم الخانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک مرتبہ عجیب بات کہی, مجھے کہنے سے ڈر لگتا ہوگا, جس نے روزے نہیں رکھے
وہ بھی آخری ایک روزہ رکھ کر یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں تیری رحمت سے معاف فرما دے اور 29 روزے کی خزاں میں شوال میں شروع کر دیتا ہوں. سمجھا رہے؟ یعنی میں سب روزی کیا کرتا ہوں قضا کر دیتا شروع کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. جب تک کہ جان میں جان ہے حق تعالیٰ جل شانہ قبول فرما. خود قرآن پاک میں اعلان فرمایا. اور جب اللہ جل شانہ اگر مان گیا یہ سلطان محمود غزنوی کا ذکر چھوڑ گیا. وہ بھی اللہ والے ہیں ہے نا, بڑے اللہ والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے زمانے کے اندر کام کیے اسی طرز پر چل رہے. رات کو نکل کر تلاش کرتے ہیں کون دکھی ہے کون سکھی ہے کون کسی کو ستاتا ہے یہ سب. اور عام لباس کے اندر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ ایسے ہی نکل. تو ایک دن نکلے تو لکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں. تو یہ عام آدمی ہے تو کھڑے ہو گئے. تو وہ لوگ کیا مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی آج چوری کرنا ہے. سب کو کیا کرنا ہے چوری کرنا ہے. سستا ہوں رحمت اللہ. تو یہ ہم لوگ چور لوگ جو بیٹھے ہیں حضرات چور ہے نا بیٹھے ہیں. تو بتاؤ کس کے پاس کیا کیا کوئی کمال ہے. تو ایک نے کہا میرے پاس ایسا کمال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میری آنکھ رات کو جس کو دیکھتی ہے تو رات کو تو نہیں پہچان سکتی ہے لیکن دن کے اجالے میں اس کو پہچان سکتا ہوں. اس کے اندر اتنی طاقت ہے. تو اس نے کہا میرے کان میں بڑی طاقت ہے. وہ یہ ہے کہ کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں اس کی آواز کے اندر وہ کیا کہنا چاہتا ہے. کسی نے کہا میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ کو کوئی رستہ اوپر ڈالنا ہو تو جہاں لگانا ہو رستے سے چڑھتے ہیں نا. اور ایک نے کہا کہ میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ دیوار اگر مضبوط ہے تو یہ مکہ ماروں اسے میں توڑ دوں گا. بادشاہ سن رہا ہے بیچارہ یوں ہی کھڑا ہوا ہے. تین لوگوں نے پوچھا تم یہاں کھڑا ہے. کہاں میں بھی تمہارے اندر ہوں. کہا تمہارے اندر کوئی طاقت ہے. کہا کوئی خاص طاقت تو نہیں ہے میرے اندر لیکن اتنا ہے کہ اگر کسی کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور میری داڑھی جو کھل جائے تو پھانسی سے چھوٹ جائے. یہ قصہ لکھا ہے مثنوی شریف کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھا. اور مثنوی شریف جیسی عظیم الشان کتاب اس میں یہ واقعہ. بادشاہ نے کیا کہا یہ نہیں کہا بس ایک عام آدمی پھٹے پرانے لباس میں ہوں گے. کہا کہ میں ایسا ہوں کہ داڑھی تو لمبی ہوگی. تو کہا کہ اگر کوئی مجرم پھانسی میں چلا جائے اور میری داڑھی جو کھل جائے تو پھانسی سے بچ جائے. تو سب نے کہا او تمہارا تو خاص کام ہے, کبھی پکڑا گئے تو تم تو خاص کام آئی ہے نا جی. کہا چلو چلنے لگے. اب گئے تو راستے میں کتا بھونکا تو جس کے کان میں طاقت تھی اس نے کہہ دیا کہ کتا کہہ رہا ہے یا کچھ گڑبڑ ہے تمہارے آس پاس. کون بادشاہ. لیکن سمجھ میں نہیں آیا تمہارے آس پاس کچھ گڑبڑ ہے نا جی. تحقیق نہیں کی. پھر جو ہے چلتے رہے. کسی نے کہا میری ناک میں اتنی طاقت ہے کہ میں خزانے کو سونگ لیتا ہوں. آج کل تو مشین آتا ہے نا اس زمانے میں جیسے بہت ترقی کا زمانہ ہے کیونکہ پیسے کہاں رکھے ایسا پھر آئیں گے فلنگ سے بچے گا آپ آن کلچ پکڑائیے ہے نا. لیکن اس ٹیکنالوجی کے اندر کتا آگے نمبر لے گیا. کون کتا سمجھایا یہ ٹیکنالوجی سے ادھر ادھر. اب کتا اس کی جگہ پر اس کی ناک جو اللہ نے پیدا کی ہے اس ناک یہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے پیدا ساری سب کو. لیکن یہ کتا جیسا کتا ذلیل جانور کہتے ہیں اس کو. وہ جب سونگتا ہے تو کہہ دیتا ہے نہیں باقاعدہ کالج ہے بعض جگہوں پر تو کتوں کا اس میں ان کو انعام دیا جاتا ہے سالانہ امتحان ہوتا ہے. یہ بڑی لمبی باتیں ہیں جو آپ جانتے ہو جو آپ کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کتا سونگ لیتا ہے اس میں ڈرگس ہے یہاں کیا رکھا ہوا یہاں کیا تو یہ سونگ لیا کہ یہاں خزانہ ہے. تو کہا یہاں تو بادشاہ کی محل کے اندر جانے کی کوشش کی اور خزانہ ہے نا لیا. سب کچھ بات سمجھ ہے ساتھ میں ہے. دیکھا سب تقسیم کیا سب بادشاہ کے حصے میں بھی آیا ہے. بادشاہ کی صبح سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں بھی آیا ہو. پھر کہا چلو بھاگ جاؤ اپنی جگہ پر. تو بادشاہ بھی خالی خالی نکل کر بھاگ گیا. لیکن بعد بھی دوسرے ہاتھ سے ریگار نے محل میں چلا گیا. دروازہ بند کر دیا. صبح ہوئی دربار لگا وزیر کو بلایا اور وہ لوگ جو بھاگے تھے تو معلوم کر لیا تھا بات میں کہاں رہتے گا. اتنے لوگوں کو پکڑ لاؤ فلاں لوگ جگہ ہوگی. وزرا کو بھیجا گیا پکڑ رہا ہے سب کو برابر پتہ معلوم تھا نا. پکڑ کر یہ اب پکڑ کر لائے تو ان کو پتا کچھ نہیں چلا. وہ سمجھے کسی نے خبر کر دی ہے معلوم کرا دیا ہے. لیکن اس کے درمیان میں ایک تھا عارف باللہ تو نہیں لیکن عارف بالبادشاہ. عارف بنے پہچاننے والا.
اس نے اندھیرے میں دیکھا تھا، رات کو نہیں پہچانا، جب صبح میں دیکھا تو سمجھے کہ یہ وہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا سن کر سب نے قبول کر لیا، حکم دے دیا جاؤ سب کو پھانسی پر لگا دو، سب کو۔ وہ جت کہاں تو اس نے کہا بیچارہ گھبرا رہا تھا، کانپ رہا تھا، امید اور خوف کے درمیان میں تھے۔ تو یہ دوسرے تو نہیں، لیکن یہ امید اور خوف کے شنیدم کے درروز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخشت کریم صادق کہتے ہیں میں نے سنا ہے امید اور خوف کے دن میں نہ قیامت کے دن میں اللہ جل شانہ بروں کو بھی، ہم جیسے نالائق کو غداروں کو بھی اللہ جل شانہ ابو الحسن خلقانی جیسوں کے ساتھ بخش دیں گے۔ تو فیل میں ہے نا، یہ تو امت کے اولیاء ہے، پھر صحابہ کی تو بات آ گئی، امیات کی تو بات آ گئی، پھر سرکار کا تو معاملہ ہی اور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ تو یہ عارف البادشاہ تھا، اس نے کہا ایک بات کہا کہ ان ہماری مجلس کے اندر رات کو آپ بھی تھے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ داڑھی اگر ہل جائے تو اللہ کے واسطے آپ نے پھانسی کا حکم لگا دیا ہے، داڑھی کو ہلا دی کو پھانسی نہیں دینا ہے، ہمارا کام بن جائے گا۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، رحم آ گیا، اور کہا بھائی ایسا کر جاؤ پھانسی رکھ دو، سب چھوٹ گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کہتے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کہ عارف بنو اس دنیا میں، اللہ کو جانو اس کی رحمت سے، کیا جانو اللہ کو اس کی رحمت سے جانو۔ جس بندے نے خدا کو اللہ کی رحمت سے نہیں جانا اس کا کام جلدی نہیں بنے گا۔ اللہ کو اپنی رحمت، اس کی رحمت سے پہچانو کہ یا ارحم الراحمین، کتنا بھی بڑا گنہگار ہوں، کتنا بھی بڑا نالائق ہوں، تو نے ایک مرتبہ آفر کی فرعون کو بھی کہ جا بخشش کر دیتا ہوں، اتنی بات کو مان لے، لیکن کم وقت اس نے مانا نہیں۔ فرعون کو بھی تو نے، ارے فرعون کو نہیں شیطان کو بھی تو نے آفر کی ہے نا۔ اللہ کی رحمت کو دنیا کے اندر جو بندہ جان لیتا ہے اور اس رحمت کی سفید میں چلتا ہے، رمضان آخری ہو رہی ہے، یہ اللہ تیری رحمت سے فرمایا۔ اللہ جل شانہ کو اس کی رحمت کے ساتھ پکار کر چلنے والا کوئی بھی اس دنیا کے اندر کامیاب اب جو ہے ناکامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، لمبی بات نہیں کرنا ہے، شب قدر ہو یا نہ ہو، آج ہے نا پورے رمضان میں چلتی ہے، سارے سال میں چلتی ہے، ہمارے لیے شب قدر تو یہی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں شب قدر سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، اور پورے دنوں کے اندر اور پوری رات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تو عطا فرما۔ اللہ کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہوگا، نا امید نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اللہ، ہم اپنی تراویح پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، تیری ذات عالیہ کی قسم، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، ورحمتک ارجع عندی من عمل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو رحمت کا لفظ، ورحمتک، میرے پاس جتنے عمل ہے جو میں نے بظاہر کچھ کر بھی لیے ہے نا، روزہ رکھا، تراویح، نماز، یہ اللہ میں اس پر اپنا بھروسہ نہیں رکھتا ہوں، اور رحمتک ارجع، سب سے زیادہ میری امت تیری میری امید جو ہے وہ تیری رحمت کے اوپر ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ بخش دے۔ ابھی یوں نہیں کہنا اللہ تراویح کی اللہ بخش دے، ہاں یوں تو کہتے تراویح قبول کر لے، روزہ قبول کر لے، بہت ہم نے اس میں لطف کیا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما، اس کے بدلے میں نہیں، یہ اللہ تیری رحمت کے طفیل میں تیری رحمت کے بدلے میں جنت عطا فرما، حق تعالیٰ جل شانہ قبول کر لے گا۔ بغداد میں ایک مرتبہ بہت بڑا قحط پڑا، بغداد جانتے ہو نا، اس کا اصل نام کیا ہے، فارسی نام ہے، اصل نام کیا ہے باغداد، انصاف کا گارڈن، باغ منی گارڈن اور دار من انصاف، کسی زمانے میں بہت سال ہو گئے باغداد، پھر اس کا شارٹ ہو گیا تو کیا ہو گیا بغداد ہو گیا۔ تو وہاں ایک مرتبہ پرانے زمانے میں بہت بڑا قحط پڑا، پانی کو ترسنے لگے، جنگلوں میں نہیں، شہروں میں پانی بہت کم ہو گیا۔ تو ایک دن جو ہے ایک عورت نے جو گاؤں میں دیہات میں رہنے والی تھی قیامی، اپنے شوہر سے کہا کہ کچھ جاؤ تلاش کرو، ہم نے سنا ہے کہ جو ہے وہ بغداد کا بادشاہ جو ہے وہ بہت کچھ دیتا ہے، تم جاؤ وہاں مانگو ان کے پاس کہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، کچھ آپ دو ہے نا، اور جانور بھی مر گئے ہیں، کھانا بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا کل جاؤں گا، لیکن کہا بادشاہی خدمت میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ ہدیہ تو نکل جانا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ ہدیہ۔ تو بیچارے نے ہدیے میں دیکھا ادھر ادھر، تو ایک گندا نالا تھا، کھڈا، اس میں اندر پانی تھا، کہا یہ بہت بڑا ہدیہ ہے، کیوں آج کل کہا تھا نا، وہ سمجھا کہ بادشاہ کے پاس بھی ایسا پانی نہیں ہوگا، تو وہ کھڈے میں سے ایک مٹکا لایا، مٹکا جانتے ہو نا، مٹکا کسے کہتے ہیں، ارے بھائی ایک برتن سمجھ لو نا، کچھ انگلش میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، پوٹی کہتے ہیں، ایسے بڑا، اس میں وہ پانی بھرا اور بھر کر پھر اس کو اچھی طرح بند کیا، اس کو پلاسٹک وغیرہ کچھ لگایا ہوگا، ایک تو اس کا پانی گندا اور پھر گرمی اور پھر اوپر سے بند کر لیا اور سر پر لے کر جا رہا ہے۔ بغداد پہنچا، وہاں جا کر نیچے کارندے سے کہا، خادم سے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو کہا میں پوچھ کر آتا ہوں، پوچھ کر بادشاہ کے پاس لے گیا، تو بادشاہ کے پاس لے گیا تو اس طرح کی وہ مٹکا ہے نا، پہلے ہی جا کر ہدیے میں یہ پیش کر لیا کہ میں لایا ہوں،
تو بادشاہ نے اس کو کہا کھولو شاید کھولا تو اتنا بدبودار پانی تھا. اچھا کہا بہت قیمتی ہے, جلدی سے بند کر دو اس کو, اور اس کو میرے خاص فلانی جگہ ہے وہاں رکھ دینا, اور کسی سے بتا دیا کہ اس کو پھوڑ دینا. پھر اس کو بہت سارا پیسہ نکال کر دیا, کیونکہ وہ سمجھے کہ بیچارہ اس کو اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے, اس سے زیادہ نہیں آتا ہے سمجھ میں, اس سے اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے. بہت سارا پیسہ اور سب کچھ دیا, لیکن آخر میں یوں کہہ دیا کہ ابھی ادھر سے آیا ہے, اب اس کو پیچھے سے لے جانا. وہ کون سے دریائے دجلہ جو ہے نا وہاں, جو بادشاہ کے محل کے پیچھے تھا, جہاں پانی موج مار رہی تھی صاف صفاف, وہاں بیچارہ وہاں سے گیا اور دیکھا کہ بادشاہ کے پیچھے دروازے کے پیچھے اتنی بڑی میٹھی نہر ہے, موج مار رہی ہے. بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یہ کیوں گیا. میرے دوست روزو, ہماری تراویح ہماری روزہ بہت گندے, ہم نالائق, لیکن مولا کریم اس کے باوجود بھی قبول کروا لیتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہم کو عطا فرما دیتے ہیں. ہم اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ ہم گندے ہیں, ہم نالائق ہیں, بس یہ اللہ کی رحمت کے بدلے میں جو 2-3 دن رہ گئے ہیں اس میں کیا صرف مانگنا ہے, اور مانگنے کے لیے وقت زیادہ ملے تو چلتے اٹھتے بیٹھتے ایک شرط کرے گا. وہ شرط میں نہیں لگاتا ہوں, میں کون سا بڑا, میں اپنے لیے بھی. اس میں ایک یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر بالکل بچوں کسی کو تکلیف نہ دو, ذرا برابر بھی نہیں. ان دنوں میں نہیں, ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے تکلیف نہیں. اور گناہوں سے, اور جب گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کر لو, توبہ, اللہ تعالیٰ معاف ہو جائے. ابھی رمضان مبارک میں رات کو کچھ گناہ کا شک بھی ہو گیا, 2 رکعت پڑھ کر توبہ کر لو, معاف کر لو. اگر آپ کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل گیا, آپ کو یہ لگا کہ نہیں, فوراً وضو کیا, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. کیا دیر ہے, 2-3 دن ہے انشاءاللہ. اور پھر کیوں کہے گی اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت سے مانگتا ہوں. حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے مانگیں گے تو جیسے بغداد کے بادشاہ نے ان کو گندے پانی کو بتایا بھی نہیں کہ تیرا پانی گندا ہے, لیکن اس کو بہت شاہی خزانے میں سے بہت سارا کچھ دے دیا. حق تعالیٰ جل شانہ تو اس بادشاہ کو بھی پیدا کرنے والا ہے, اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اس جگہ جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے جنات تجری من تحت الانہار, جنات تجری من تحت الانہار, جنات تجری, اور یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یعنی مسلمان امت کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی تھی لیکن وقت زیادہ ہو گیا تو اسی پر ختم کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں, رحمت بس اللہ جل شانہ کی رحمت عطا فرمائے.